أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا قضا و اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس شخص پر کہ جو نرم ہوتا ہے، نرمی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ کوئی چیز بیچے، جب وہ کوئی چیز خریدے، جب وہ کسی چیز کا، کسی قرض کا، کسی لین دین کا کسی سے تقاضا کرے، اور جب کسی معاملے کے اندر کوئی فیصلہ کرے تو نرمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی بہت پسند تھی اور شدت، سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ تو اسی سے بات کو آگے چلاتے ہیں، نرمی کے حوالے سے، شفقت کے حوالے سے، مہربانی کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نام رکھنا بھی پسند نہیں تھا جس کے اندر سختی کا، شدت کا، درستی کا معنی آتا ہو۔ ایک شخص مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کی بیعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ حزن کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر سختی، اس کے مقابلے کے اندر بولا جاتا ہے سہل، نرمی، آسانی۔ اس شخص نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت سہل، تو سخت نہیں ہے بلکہ انت سہل، تو آسانی والا ہے، تو نرمی والا ہے۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے کہ میں اپنا نام تبدیل کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ثواب دید تمہاری ہے، تم نام کو تبدیل کرتے ہو، بہرحال میں تمہیں سہل کہتا ہوں۔ اس شخص نے یہ پسند کیا کہ میرے باپ دادا نے نام رکھا تھا تو میرا نام یہی رہے۔ انہوں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا، نام ان کا تھا حزن۔ حزن کا معنی سختی، نبی پاک نے فرمایا سہل، سہل کا معنی آسانی، نرمی۔ بہرحال اس صحابی کے پوتے تھے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، کبار التابعین۔ وہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کاش میرے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ مشورہ مان لیا ہوتا اور اپنا نام حزن سے سہل رکھ لیا ہوتا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ مان کے نام تبدیل نہیں کیا، جو کہ نبی پاک نے ان پہ لازم نہیں کیا تھا، صرف مشورہ دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا نام تبدیل نہ کرنے کا۔ کہتے ہیں ہمارے قبیلے کا، میرے اس دادے کی نسل سے جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی، ہمارے قبیلے کا کوئی شخص دور سے آ رہا ہو، اس کے چہرے اور اس کی پیشانی کے اوپر سختی پہچان لی جاتی کہ ہمارے مزاجوں کے اندر وہ سختی آ گئی۔ اس کے علاوہ ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوشخبری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے پوچھا کہ آپ نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو آدمی، بہادر آدمی، شجاع آدمی، مجاہد آدمی، غازی آدمی، دلیر آدمی، تلوار باز آدمی، گھڑ سوار آدمی،
فاتح خیبر انسان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا ہے حرب. حرب عربی کے اندر جنگ کو کہتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جہاد کے معنی میں، غزوہ کے معنی میں، اللہ کے راستے میں قتال کے معنی میں کہ میرے بیٹے کا نام حرب ہوگا، اللہ کے راستے کے اندر قتال کرے گا، مجاہد ہوگا، غازی ہوگا، شجاع ہوگا، بہادر ہوگا. لیکن حرب کے اندر سختی کا معنی آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہیں، تیرے بیٹے کا نام، میرے نواسے کا نام حرب نہیں بل ہوا حسن، اس کا نام حسن ہوگا. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب سے نام تبدیل کروا کے کیا رکھ دیا؟ حسن رکھ دیا. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ نام رکھتے ہوئے نام کے معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کے اندر، کلام کے اندر یا کسی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہوئے سختی تو دور کی بات ہے، آپ کو کسی کے نام کے اندر بھی سختی کا معنی پسند نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز کے اندر بھی آ جائے، جو بھی کام کرو اس کے اندر نرمی اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس کام کے اندر بھی ہوتی ہے الا زانہ، مگر اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدت، سختی، درستی، آپ نے فرمایا جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے الا رانہ، مگر اس کو آلودہ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، زنگ آلود کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا نرمی جس چیز کے اندر بھی آ جائے اس کو مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز کے اندر بھی آ جائے اس کو زنگ آلود کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، وہ کام دیکھنے کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا ہو. اب اس بات کا اندازہ کریں، اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، توحید کی سنت کی دعوت دینا، اس سے کوئی اچھا کام اللہ کی زمین پر ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اس سے زیادہ خوبصورت بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور نیک اعمال کرے اور لوگوں کو کہے کہ میں مطیع و فرما بردار ہوں. سب سے خوبصورت بات اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اگر سختی آ جائے، اس کے اندر بھی اگر شدت آ جائے، دعوت دین دیتے ہوئے انسان بد اخلاقی پہ اتر آئے، دعوت دین دیتے ہوئے انسان سختی کی زبان استعمال کرے، تو وہ دعوت دین کی اتنی خوبصورت بات جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے خوبصورت بات کسی کے نہیں ہو سکتی، اس کی بات بھی وزن دار نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام اپنے دو نبیوں کو فرعون کی طرف بھیجا. سورہ طٰہٰ کے اندر اور دوسری جگہ پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، اے ہارون و موسیٰ علیہ السلام تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، بڑی بغاوت کی ہے، بڑی بغاوت پہ اتر آیا ہے، بڑا تکبر کر رہا ہے زمین کے اندر، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ اور ہارون سے نرمی کی بات. آپ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور تم دونوں اس کے لیے نرمی کی بات کرنا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا، فرعون جیسا شخص، اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا، اور جا بھی کون رہے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، جن کی قوم بنی اسرائیل کے سینکڑوں ہزاروں بچے وہ قتل کروا چکا ہوگا، پیدا ہوتے ہی بچے قتل کر دیتا، جس کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، جن کے عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں. تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ظلم ہوئے تھے نا، اب موسیٰ علیہ السلام بھی ان ظلموں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے حفاظت کر کے فرعون کے گھر کے اندر ان کی پرورش کروا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا. اور اسی فرعون کی وجہ سے، اس کی فوجوں کی وجہ سے ایک واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مدین جانا پڑا اور 10 سال جلا وطنی اختیار کر کے واپس آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ آ سکتا تھا نا، کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہیں، اس کا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے جا کے سختی میں کہیں بات نہ کریں. تو سختی میں جب آپ دعوت کی پیش کرتے ہیں تو وہ دعوت کسی کام کی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
بے شک فرعون کے پاس جا رہے ہو، ظالم کے پاس جا رہے ہو، قاتل کے پاس جا رہے ہو، آپ کے اس نے ہزاروں بچے قتل کر دیے، لیکن اب اللہ کے دائی بن کے جا رہے ہو، نبی بن کے جا رہے ہو، رسول بن کے جا رہے ہو، کسی قوم کے لیڈر اور سردار بن کے نہیں جا رہے. قولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی کی بات کرنا، شاید کہ وہ بات کو سمجھے اور نصیحت حاصل کرے. تو اگر سختی سے پہلے ہی بات کر دیں، کوئی شخص مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ماننا نہ ماننا، ابو جہل نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، عتبہ شیبہ نے نہیں مانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینے کے لیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے دعوت نہیں کی کہ ابو جہل ہے لہٰذا اس کے ساتھ میں سختی کے ساتھ بات کروں. وہ دعوت کا اسلوب نہیں، نرمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے اے میرے محبوب کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے میرے محبوب لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، مہربان ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے پیارے محبوب اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل والے ہوتے، سخت زبان والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جتنے آپ کے غلام آپ کے گرد گرد آپ کے جانثار جمع ہوئے نا، یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے اگر آپ کے اندر سختی ہوتی. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہوئے تو یہ اتنا بڑا آپ کو فوجیں مل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار عطا فرمائے. جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سارے نرمی کرنے والے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، توحید کا اس سے بڑا امام اللہ تعالیٰ کی زمین پر نہیں گزرا. اس سے بڑا توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کا امام اللہ کی زمین پر نہیں گزرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. باپ بت بناتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، اور بیٹا اللہ کا نبی یا رسول ہے. دل کے اندر کتنا کڑتا ہوگا، کیونکہ ایک نبی شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، بندے کا مزاج برداشت نہیں کرنے دیتا کہ میرے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. لیکن اپنے باپ کو کہتے ہیں یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یا آباتی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، عربی کے اندر باپ کو کہتے ہیں اب. جب باپ کو متکلم کے صیغے کے ساتھ مخاطب کرنا ہو تو کہتے ہیں یا ابی، سادی سی بات ہے یا ابی. جب اس کے ساتھ تا لگ جائے تو اس کے اندر احترام کا اور اکرام کا اور عزت کا آ جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا قرآن مجید کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد میں یا ابی، بلکہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کمال احترام کے ساتھ اپنے مشرک باپ کو کہا یا ابت، اے میرے پیارے محترم ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کی بات سن بھی نہیں سکتے، آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. اور آخر کے اندر جا کے سورہ مریم کے اندر باپ کہتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے ابراہیم علیہ السلام، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر ماروں گا، رجم کر دوں گا، مار دوں گا پتھر مار مار کے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابھی ابھی چھوڑ کے چلا جا مجھے، میرے گھر سے نکل جا. ابراہیم علیہ السلام تھے نا، انہوں نے کہا سلام علیک، یہ قرآن ہے جی، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. آپ مجھے گھر نہیں رہنے دیتے میری توحید کی وجہ سے، سلام علیک، تسی ہسدے رہو تے تسی وسدے رہو، تسی ہسدے رہو تے تسی وسدے رہو، تہاڈا بھلا ہوئے جی، تہاڈا بھلا ہوئے، اپنے گھر اسو تے وسو، سلام علیک. کہا آپ پر سلامتی ہو. میں یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے حق میں کر رہے ہیں نا، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ بی کان حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تیرا باپ میرا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سورہ توبہ کے اندر آتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. ساری زندگی جو باپ سے گھر سے نکالے جانے کے وقت ابراہیم علیہ السلام باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے
کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اس وعدے کو نبھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اے میرے پیارے ابراہیم، آپ کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر رب کا جب معاملہ آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو رشتہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تبرأ منہ، برات کا اعلان کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نرمی، شدت نہیں، نرمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، مسلمان ہوئے، ابھی نماز کا پورا طریقہ نہیں آتا تھا، با جماعت نماز کھڑی ہوئی، وہ صحابی بیان کرتے ہیں، نماز کھڑی ہوئی، ایک شخص کو چھینک آئی، الحمدللہ، یہ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یرحمک اللہ، اونچی آواز سے، با جماعت نماز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اپنی کوئی ران پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی زبان کے ساتھ اشارے کر رہا ہے کہ نماز میں بولتے نہیں ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ما لہم یسکتوننی، ان کو کیا ہو گیا مجھے خاموش کروا رہے ہو، میں نے تو اس کی یرحم الحمدللہ کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں نماز ختم ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی نماز میں بولنے والا کون تھا؟ میں تھوڑا سہم گیا، ڈر گیا، نہیں بولا۔ نبی پاک نے دوسری تیسری دفعہ پوچھا، میں کھڑا ہو کے ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے کامتے کامتے نبی پاک کے پاس گیا۔ سبحان اللہ، ایسے بن جائیں جی، اسلام کی دعوت کا فائدہ تب ہوگا، لوگ آپ کی بات تب سنیں گے۔ انہوں نے کہا واللہ ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم میں نے نہ نبی پاک سے پہلے ایسا کوئی معلم دیکھا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا معلم دیکھا۔ میرا اتنا بڑی غلطی تھی کہ بھری نماز کے اندر باجماعت نماز ہو رہی ہے اور میں اونچی آواز سے بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، واللہ ما ضربنی، اللہ کی قسم نبی پاک نے مجھے مارا نہیں ہے، واللہ ما شتمنی، آپ نے مجھے برا بلا نہیں کہا، ولا زجرنی، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ اتنی بات کہی ہے اے اللہ کے بندے، ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها کلام شیء من کلام الناس، اے اللہ کے بندے یہ نماز ہے، نماز میں لوگوں کا کلام کرنا اور بولنا جائز نہیں۔ اتنی سی بات کہی، ساری زندگی وہ صحابی کے دل کے اوپر نقش رہی ہے، کہتے ہیں ایسا کوئی معلم دیکھا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ایک اور حدیث مشہور ہے، ہم نے سنی ہے، کئی دفعہ میں نے سنائی ہے، آپ اندازہ کریں، یہ نرمی ہے، ایسی نرمی مسجدوں کے اندر اختیار کریں۔ مسجدوں کے اندر کوئی آتا ہے تھوڑا بہت، کوئی بچہ ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی اجنبی ہے، لڑکا نہیں بھی ہے، جوان نہیں بھی ہے، سمجھدار عمر کو پہنچ چکا ہے، پھر بھی مسجد کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی شور کر دیتا ہے، نرمی اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، مسجدیں بھر جائیں گی، سختی اختیار کریں، مسجدیں اجڑ جائیں گی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا بولہ امر بدلو من ماء فاحرق علیہ۔ ایک شخص آیا، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، پینڈو تھا، اس کو مسجد کے آداب کا کیا پتا تھا، اس نے آگے مسجد نبوی کے ایک کونے کے اندر پیشاب کر دیا۔ میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں اے مسجد لالے موسے دی مسجد، اے مسجد تو ادھر سالت کریم پورا نہیں، اے مسجد رحمانیہ کمیٹی روڈ والی بھی نہیں، اے مسجد فیصل اسلام آباد والی بھی، اے مسجد بادشاہی لاہور والی بھی، اے مسجد بیریا ٹون والی دنیا دی تیسری وڈی مسجد بھی، اے مسجد میرے سونے پیغمبر کریم دی مسجد ہے، جس کا تقدس بیت اللہ کے بعد اللہ کی اس پوری زمین پر، اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے زیادہ مقدس اگر کوئی گھر ہے بیت اللہ کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اس مسجد میں آ کے بندے نے گند ڈالا، پیشاب کیا، لوگ اس کو ڈانٹنے کے لیے، مارنے کے لیے دوڑے ہیں، نبی پاک نے روک دیا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، نبی پاک نے اس کو بھی نہیں کہا، نبی پاک نے دوسرے صحابہ کو کہا جاؤ مسجد کو جا کے صاف کر، اس کو بھی نہیں کہا، جس نے گند ڈالا اس کو بھی نہیں کہا۔ جب کر دیا نبی پاک نے اس کو بلایا، بلا کے بڑے شفقت، بڑے پیار، بڑے محبت اور بڑے اخلاق کے ساتھ کہا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ مسجدیں ذکر کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، یہ لوگوں کے بول و براز کے لیے نہیں۔ بھائی اتنی سی بات کہی ہے، اس کے آگے کوئی جملہ کہا ہو تو مجھے بتا دیں آپ تاریخ اسلامی۔ وہ شخص مسلمان نہیں تھا تو اسلام قبول کیا، اگر اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن اس کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں تھا، ساری زندگی وہ مسجد کے آداب کو نہیں بھولے گا۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، واللہ ما قال علی اف قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی اف نہیں کہا، اف کا کلمہ نہیں کہا، ڈانٹنا مارنا دور کی بات ہے، اور جو کام میں نے
غلط کر دیا آپ نے، مجھے یہ نہیں کہا لیما فالتا، انس انج کیتا تو کیوں کیتا ہے؟ اور جو کام میں نے کرنا تھا نبی پاک نے کام کے لیے بھیجا، بھول گیا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا انس لیما لم تفعل، انس یہ کام کہا تھا تو کیوں نہیں کیا ہے؟ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہنے لگے انس فلاں کام کے لیے جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لا اذهب، بلکہ قسم اٹھا کے کہا. میں کہتا ہوں بچے بھی کیا کمال کرتے ہیں جی. ہن اے گل میرے وال دھیان نہ سننی ہے. کئی بندے نا جڑے صحابہ دے واقعات آون نا گستاخیاں کڈن تے پھردے ہوندے پے، انہاں دا وہ اور کسے پاسے دھیان نہیں. گستاخی ہو گئی ہے. میں اے لفظ پڑھنا نا مینوں کدی مسکراہٹ آ جاندی ہے، کدی نبی پاک دی شفقت یاد آ جاندی ہے. سیدنا انس کو نبی پاک نے انس اے کام کرن جا، تے سیدنا انس اگو قسم چک کے کہتے واللہ لا اذهب یا رسول اللہ، اللہ دی قسم میں نہیں جانا. ہن اگلی گل بھی پوری سننی ہے. صحیح بخاری کہتے ہیں واقول فی نفسی اذهب لما امرنی بہ رسول اللہ. کہتے ہیں میں اتو کہہ رہا نبی پاک نو اللہ دے رسول میں نہیں جانا، تے کہندا میں دل وچ کہہ رہا میں ضرور جانا ہے کیونکہ نبی پاک دا حکم. یہ صحیح بخاری دی حدیث دے لفظ پڑھ. کہتا بہرحال نبی پاک نے مجھے بھیجا، میں چلا گیا. امر علی الصبیان، میرا گزر ہوا، لڑکے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. صبح کا کام کو بھیجا ہوا شام ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے آئے. گھر والوں نے شکایت کی کہ انس گیا آیا نہیں، خادم ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں کھڑا تھا. نبی پاک نے آ کے مجھے پیچھے سے میری گردن سے میری گدی سے پکڑا. تو کہتے ہیں میں نے ایسے پلٹ کے دیکھا، فالتفت فاذا ہوا رسول اللہ. میں نے ایسے پیچھے پلٹا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. آپ اندازہ کریں آپ کے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا اے انس کدھر پھرنا پہ، صبح تینوں بھیجیا ہے، کام نہیں تو کر کے آیا. آپ اندازہ کریں کہ آگے ماجرا کیا تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی بڑی غلطی، صبح دا کام بھیجیا ہوئے تے شام تک بندہ آوے نہ، تے گھر چ آنڈی روٹی پکے نہ. تے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منو ایتھوں پھڑیا، فالتفت فاذا ہوا رسول اللہ، فالتفت فاذا ہوا رسول اللہ یضحک. میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. اس کو کہتے ہیں نرمی، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں شفقت، اس کو کہتے ہیں مہربانی. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کو زیادہ تر تو ہم بیان کرتے ہیں سیدنا حسن و حسین کی شان کے اندر، لیکن اس میں نرمی کا بھی ایک پہلو ہے. صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، با جماعت نماز ہو رہی ہے. سیدنا حسن یا حسین میں سے کوئی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت سجدہ میں آپ کی پشت مبارک پہ سوار. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا، اور لمبا کر دیا، اور لمبا کر دیا، عام معمول سے بہت ہی لمبا کر دیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ سجدے سے ہی نہیں اٹھ رہے. کہتے ہیں میں نے حالت نماز میں نے ایک دفعہ سجدے سے اٹھ کے دیکھا تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سجدے میں پڑے ہوں، میں پھر نیچے پڑ گیا. کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کیا معاملہ پیش آ گیا، پھر دیکھا ابھی تک نبی پاک سجدے پہ پڑے ہیں، اور سیدنا حسن یا حسین میں سے کوئی ایک نبی پاک کی پشت مبارک پہ سوار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے، نماز مکمل ہوئی، صحابی جا کے کہتے ہیں، بلکہ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے تھے، اتنا لمبا سجدہ جو زندگی میں کبھی نہیں کیا، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم ہی نہ آ گیا ہو، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس نہ بلا لیا ہو. ہم تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ اس کا کیا جواب دیا؟ یہ بات حسن و حسین کی شان میں ہے، لیکن ہمارے بچوں، بیٹوں، پوتوں، نواسوں کے لیے بھی ہے، اور اس مسجد میں آنے والے بچوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ جس کے بھی بچے ہوں. سیرت رسول ہے نا، وہ صرف حسن و حسین واسطے نہیں، امت دے آمن والے سارے بندیاں واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 بیٹوں میں سے ایک میری پشت کے اوپر چڑھ گیا تھا، میں نے پسند نہیں کیا، جب تک اس کا شوق پورا نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے. یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے، یہ پیار ہے، یہ نرمی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا قسم اٹھا کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے کہ آپ کو میں نے سب سے بلند مرتبہ اخلاق عطا فرمایا ہے. اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کریں، اور یہ اخلاق صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. کئیاں بندیاں دا اخلاق صرف تگڑے بندے واتے ہوتا ہے، ماڑے بندے واتے نہیں. اخلاق انہوں آخدے نے جڑا تہاڈے نال زیادتی کرے تسی اودے نال بھی اخلاق نہ پیش آؤ.
اخلاق ہوتا ہے ماڑے بندے کے ساتھ بھی، اپنے ملازم کے ساتھ بھی، اپنے ماتحت کے ساتھ بھی، اپنے شاگرد کے ساتھ بھی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی، اپنی بہن کے ساتھ بھی، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی، اپنے نواسوں کے ساتھ بھی۔ اور اخلاق سب سے پہلے شروع ہی اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ اخلاق یہ نہیں کہ باہر بندہ بڑا با اخلاق ہے، گھر آیا ہے تو پھوکا مار رہا ہے، بلڈ پریشر جناب 180 تے گیا ہے۔ یہ تگڑے بندے اگے بلڈ پریشر نہیں کسی دا اتنے جاندہ۔ جدوں ماڑا بندہ دیکھتا ہے تو گل جو بندے دا بلڈ پریشر ہی آئی ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اخلاق اپنائیں۔ آج کے عنوان کا ٹوٹل خلاصہ پتہ کیا ہے؟ نرمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نرمی میں خیر ہے، نرمی میں برکت ہے، نرمی میں زینت ہے، اور سختی، شدت، درستی، چاہے وہ بولنے کے اندر ہو، چاہے وہ کرنے کے اندر، معاملات کرنے کے اندر ہو، لین دین کے اندر ہو، سختی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہے۔ آپ نے اندر نرمی پیدا کریں، اور پچھلے جمعے کی حدیث، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے جو اپنے ہر لین دین کام کے اندر نبی پاک نے فرمایا نرمی کرتا ہے۔ جو نرمی کرے گا اللہ کی رحمت کو پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کی سختیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.